ایک مصری عالم لکھتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے۔ ایک روز ایک عورت بازار میں ہاتھ میں ایک تھال لیے ہوئے تھی اور جس کو اس نے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر بتانا ہی ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی۔ کائنات میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں، یہ ساری زندگی کا فلسفہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز اگر پوشیدہ ہے تو اس کا راز انکشاف کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص دو رخ رکھتا ہے، اس نے آپ کے سامنے اپنا اچھا رخ پیش کیا، آپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا، گو کہ اس نے اپنا دوسرا رخ آپ سے بھی چھپایا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس کا جو دوسرا چہرہ ہے وہ لوگوں پر آشکار کرتے پھریں۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ یہ بری بات ہے، دو رخی ہونا غلط بات ہے، حضور نے اس بات سے منع فرمایا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ لیکن بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنا برا چہرہ آپ سے چھپا رہا ہے تو آپ اس کو لوگوں پر آشکار مت کریں۔ کسی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو جاتا ہے تو اس کا پردہ رکھ لیں، راز فاش مت کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ میں نے تیرے بندے کا راز رکھا ہے، تم میرے بھی راز رکھنا، مجھ سے جو گناہ سرزد ہوں کل قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا، اور یقین رکھیں وہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کا راز فاش کرتے ہیں تو کہیں کل قیامت کے روز اللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ بندے جب میں نے اپنے بندے کا راز رکھا تھا، میں نے فاش نہیں کیا، تیرے راز فاش نہیں کیے، تو نے میرے بندے کا پردہ کیوں اٹھایا؟ جب قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ دوسروں کی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، یعنی اندر کی بات کو تلاش کرتے رہنا۔ کچھ لوگ بڑے متجسس ہوتے ہیں، انہیں بڑا تجسس ہوتا ہے، اندر کی بات کو تلاش کرنا، کسی کی عیب کی ٹوہ میں رہنا، اس بات سے قرآن نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مثال کو دیکھیں تو بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کو ولایت گریہ وزاری عبادات سے نہیں ملی تھی، نوافل کی کثرت نہیں تھی، صرف اللہ کے بندے کی عزت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ولایت عطا کر دیا۔ بہت نامی گرامی پہلوان تھے۔ قصہ مختصر، ایک دبلا پتلا نوجوان آیا اور کہنے لگا میں لڑوں گا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے۔ دربار ہنسنے لگا، لیکن اکھاڑا سج گیا، لوگ آ گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ جب اس کے مد مقابل آئے تو اس نے کان میں آ کر کہا کہ جنید بغدادی میں بھوکا ہوں اور میں سید زادہ ہوں، میرے اہل خانہ بھی بھوکے ہیں، اگر آپ آج چت ہو جاتے ہیں، میں مقابلہ جیت جاتا ہوں تو مجھے انعام ملے گا، میں اپنے گھر کا گزر بسر کر لوں گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ آج اس بندے کی عزت رکھ لیتا ہوں تو ایک دن ہارنے سے کیا ہوگا، لیکن آج کا ہارنا ان کی قسمت ہی بدل گیا۔ صرف اللہ کے بندے کی عزت رکھنے کا انعام یہ ملا کہ اللہ نے ولایت عطا کر دی۔ آج لوگوں کے راز فاش مت کریں، کل قیامت کے روز اللہ آپ کے راز فاش نہیں کرے گا۔ اللہ کریم آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ سلامت رہیں۔